اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ 10ویں سپارے کا آغاز ہوتا ہے اور سورہ انفال 10ویں سپارے میں جاری رہتی ہے۔ اب چونکہ سورت کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا تھا کہ یہ لوگ آپ سے انفال کے بارے میں یعنی ضرورت سے زیادہ کے مال یعنی غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ وہ سب کا سب اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اب سورت کے درمیان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مال غنیمت کے احکامات جاری فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جان رکھو جو کچھ بھی مال غنیمت تم نے کمایا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور قرابت داروں کے لیے، یتیموں کے لیے اور مساکین کے لیے، اور جو اللہ کے راستے میں نکلنے والے ہیں ان کے لیے ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد کرو وہ وقت جب تم وادی کی ایک طرف تھے اور تمہارا دشمن وادی کی دوسری طرف، تو اگر پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان کہیں آمنا سامنا ہو جاتا تو تم موقع پا کر پہلو تہی کر جاتے، یعنی 100% مسلمان جنگ کے لیے تیار نہ تھے، لیکن اللہ کا فیصلہ یہی تھا کہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے۔ پھر آگے چل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کا ذکر فرماتے ہیں کہ بدر کے موقع پر کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی آنکھوں میں ان کے دشمنوں کو کم تعداد میں دکھایا، اور کس طرح دشمنوں کی آنکھوں میں مسلمانوں کو کم تعداد میں دکھایا۔ یہ اس لیے تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق اور باطل کا فیصلہ کن مارکہ کروانا چاہتے تھے۔ اگر مسلمان باطل کی کثیر تعداد دیکھتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بالکل ایسا ہوتا کہ تم آپس میں اس جنگ کو کرنے کے معاملے میں تنازع میں پڑ جاتے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم کو بچا لیا اور وہ تمہارے دلوں کے حال جانتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو حکم فرماتے ہیں کہ جب تم کافر کے مقابلے میں آؤ تو ثابت قدم رہو، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تنازعات میں نہ پڑو، اگر تم تنازع میں پڑو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، لہٰذا صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں کا حال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بڑے ہی زوم میں اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے نکلے تھے، اور شیطان نے انسانی شکل میں آ کر ان کے معاملات کو بڑا بڑا چڑھا کر دکھایا تھا، اور ان سے یہ کہا تھا کہ آج تمہارے خلاف کوئی مقابلے میں غالب نہیں آ سکتا اور میں تو تمہارے ساتھ ہی ہوں۔ مگر جب اس نے اللہ کی مدد دیکھی تو وہاں سے الٹے پاؤں بھاگا، اور لوگوں نے جب پیچھے سے پکار کے ان سے کہا کہ تم تو بڑے بڑھ چڑھ کر ہمارے ساتھ تھے، تو اس نے کہا میں تم سے بری ہوں، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں اور وہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ اور پھر مسلمانوں کا یہ فیصلہ سن کر منافقین نے کہا کہ یہ اتنے بڑے کافروں سے لڑنے جا رہے ہیں، یقیناً ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر دیکھو ان کافروں کو فرشتے جب ان کی روح قبض کرتے ہیں تو کیسا ان کے چہرے اور ان کے پیچھے مارتے ہیں، اور یہ کیسا زبردست عذاب کا مزہ چکھتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا ظلم اپنے نفس پر کیا، اور اللہ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا۔ پھر فرعون کی مثال بھی ایسی ہے، اس نے بھی اللہ کی آیات کا انکار کیا، تو پھر کیسا شدید عذاب اس کو آ گیا۔ اور یہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی قوم سے اپنی نعمتوں کو دور نہیں کرتا، مگر انسان خود اپنے ہاتھ سے اپنی نعمتوں کو دور کرتا ہے۔ تو پھر فرعون کی بھی اور ان سے پہلوں کی بھی مثال ایسی ہے، جب انہوں نے جھٹلایا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا اس جھوٹ کے سبب، اور فرعون کو تو غرق کر دیا، اور وہ سب کے سب ظالم تھے۔ بدترین جانور وہ ہیں جو کفر کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے، اور جب تم سے عہد کرتے ہیں تو اس عہد کو توڑ دیتے ہیں اور ذرا بھی پرہیزگاری نہیں کرتے۔ بس اگر یہ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد آنے والوں کے ہوش اڑ جائیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کسی قوم سے خیانت کا شبہ ہو تو بے شک ان کا معاہدہ ان کے سامنے پھینک دو، اللہ تعالیٰ خائن لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور کافر ہرگز اس دھوکے میں نہ رہیں کہ وہ سبقت لے جائیں گے، وہ آخرکار عاجز ہو کے رہیں گے۔ تو اے مسلمانوں، جو کچھ بھی تمہارے پاس قوت میسر ہے اور گھوڑے، ان کو تیار رکھو تاکہ تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اور ان کے بعد آنے والوں کو ڈراؤ جن کو تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ تو جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے وہ تمہیں لوٹا دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ تو پھر اگر یہ صلح چاہیں تو ان سے صلح کر لو اور اللہ پہ توکل کرو، اور اگر تمہیں لگے کہ یہ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اللہ ہی تمہارا مددگار ہے، اسی نے اپنے ہاتھ سے مومنین کی مدد کی اور ان کے درمیان وہ محبت پیدا کی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو زمین کا سارا مال خرچ کر کے بھی ایسی محبت قائم نہ کر سکتے تھے جو اللہ نے ان کے درمیان پیدا کی۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مسلمانوں کو قتال کے اوپر ابھاریے۔ اب معاملہ یہ پیش آیا تھا کہ کیونکہ جو مہاجرین تھے وہ تو اللہ کے راستے میں طرح طرح کی مصیبتیں اور آزمائش اٹھا کے کندن بن چکے تھے، اور اس کے بعد وہ انصار جنہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا، لیکن اب کیونکہ دین اسلام مضبوطی پکڑ رہا تھا اور بہت سارے ایسے لوگ دین اسلام میں داخل ہو رہے تھے
جو ان آزمائشوں سے نہیں گزرے تھے جن سے پہلے مہاجرین اور بعد میں انصار گزر چکے تھے، لہٰذا ان کا ایمان ان کے مقابلے میں کمزور تھا، تو ایسے لوگوں کا لڑائی میں حوصلہ کم ہوتا تھا۔ اسی لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کو لڑائی میں موٹیویٹ ہونے کا حکم دیتے ہیں۔ شروع میں ایمان لانے والوں کا اللہ حال یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر یہ 10 لوگ ہوتے تو 100 لوگوں پر غالب ہوتے، اور اگر یہ 100 لوگ ہوتے تو 1000 لوگوں پر غالب ہوتے۔ لیکن اب چونکہ ایسے لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں جو ان آزمائش سے نہیں گزرے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ریشو میں تخفیف کر دی اور فرمایا کہ اگر تم 100 لوگ ہو تو 200 لوگوں پہ غالب ہوگے، اور اگر 1000 لوگ ہو تو 2000 لوگوں پہ غالب ہوگے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر غزوہ بدر کے بعد ایک صورتحال یہ بھی ہوئی کہ جو کفار اور مشرکین مسلمانوں کی قید میں آ گئے تھے، ان کے معاملے پر مسلمانوں میں مشورے ہونے لگے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جس کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ اسے خود قتل کر دے، اور کفار کو یہ ڈائریکٹ میسج پہنچے کہ مسلمانوں کے نزدیک خونی رشتوں سے زیادہ اللہ کا دین مقدم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کا فدیہ لے کر لوگوں کو چھوڑنے کا فیصلہ خود اپنی ذاتی رائے نہیں تھی، بلکہ یہ سورہ محمد میں نازل شدہ ان آیات کی روشنی میں تھا جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب تم ان کفار کو پکڑ لو تو پھر تمہارے اوپر ہے کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دو یا قیدی بنائے رکھو۔ لیکن چونکہ غزوہ بدر اسلام اور کفر کے مقابلے کی ایک فیصلہ کن جنگ تھی، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کچھ اور چاہتے تھے، اور وہ یہ ہے کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں کہ وہ دشمنوں کو قیدی بنا لے یہاں تک کہ ان کو اچھی طرح زمین میں کچل نہ دے۔ تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے، اور اگر یہ حکم پہلے سے اللہ کی کتاب میں نہ آ گیا ہوتا تو تم کو شدید عذاب پکڑ لیتا۔ تو پھر جو کچھ زمین میں حلال اور طیب ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ کی پرہیزگاری اختیار کرو، بے شک وہ بخشنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے، اور جن لوگوں نے ان کی مدد کی وہ سب کے سب ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے مگر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے معاملے میں کچھ لینا دینا نہیں، یہاں تک کہ وہ ہجرت نہ کریں، اور اگر وہ دین کے معاملے میں آپ کی مدد کریں تو آپ بھی ان کی مدد کریں، مگر ایسی صورتحال میں آپ مدد نہ کریں اگر وہ آپ سے کسی ایسی قوم کے مقابلے میں مدد مانگیں جن سے آپ نے عہد لیا ہوا ہے۔ اور کافر تو ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے لڑائی نہیں کریں گے تو زمین میں فتنہ اور فساد پھیل جائے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جانیں لڑائیں اللہ کے راستے میں، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی مدد کی، یہ سب کے سب پکے سچے مومن ہیں، اللہ کے پاس ان کے لیے بخشش اور بہترین رزق ہے۔ اور پھر وہ لوگ جو ایمان تو بعد میں لے کر آئے لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا آپ کے ساتھ، وہ آپ ہی میں سے ہیں۔ اب کیونکہ مسلمانوں کے آپس میں حقوق کی اس قدر بات ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کو یہ گمان ہونے لگا تھا کہ کہیں وراثت میں بھی ان کا حصہ نہ ہو۔ انہی چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے کی آیت میں بیان فرماتے ہیں کہ خونی رشتے ایک دوسرے سے زیادہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہاں پر سورہ انفال ختم ہوتی ہے اور سورہ توبہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت کے آغاز میں بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا۔ یہ سورت فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی اور اس میں مشرکین کے لیے بڑے واضح احکامات ہیں، اور یہ سورت ان کے اوپر بڑی سخت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام میں داخل ہو جانے والوں کے لیے اور اپنی گزشتہ حرکتوں پہ توبہ کر لینے والوں کے لیے مغفرت اور بخشش کے دروازے بھی کھلے تھے، اسی لیے اس سورت کا نام سورہ توبہ رکھا گیا۔ سورہ توبہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ مشرکین کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کی حیثیت کو واضح کرتے ہیں۔ چونکہ مشرکین بار بار عہد شکنی کے مرتکب ہوئے، اس لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے برات کا اعلان کیا۔ اس اعلان کے بعد مشرکین کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی کہ یا تو وہ اسلام قبول کریں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ حج کے موقع پر اعلان کیا گیا کہ آئندہ سے کسی بھی مشرک کو مسجد حرام میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی، تاہم جن مشرکین نے معاہدے کی مکمل پاسداری کی انہیں مقررہ مدت تک امان دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ معاہدہ صرف ان مشرکین کے لیے ہے جو ایمانداروں کے ساتھ وفاداری سے پیش آتے ہیں، مگر جو لوگ عہد شکنی کریں ان کے ساتھ کسی نرمی کا برتاؤ نہ کیا جائے گا۔ جو مشرکین معاہدے کی خلاف ورزی کریں ان سے جنگ کرنا ضروری ہے تاکہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین اسلام غالب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ ہدایت دی کہ وہ کسی ملامت یا خوف کے بغیر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کریں۔ ان آیات میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ ان لوگوں کے خلاف لڑیں جو بار بار اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں اور دین اسلام کو کمزور کرنے کی سازشیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ ان دشمنوں سے جنگ کرنا اللہ کا حکم ہے اور اللہ مخلص اہل ایمان کی مدد کرے گا۔ یہ بھی واضح کیا گیا کہ اللہ صرف ان لوگوں کے دلوں کو پاک کرتا ہے جو آزمائشوں میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے زوم کو بھی رد کر دیا کہ وہ بیت اللہ کے متولی ہو سکتے ہیں۔
فرمایا کہ مسجد حرام کے متولی صرف وہی لوگ ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے دین کی راہ میں قربانیاں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بشارت دی کہ وہ کامیاب ہوں گے، اور کافروں کو بتایا گیا کہ ان کے تمام اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کے تصور کو رد کرتے ہیں جو حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی دیکھ بھال کرنے کو ایمان اور جہاد کے برابر سمجھتے تھے۔ مشرکین مکہ کا خیال تھا کہ چونکہ وہ خانہ کعبہ کی خدمت کرتے ہیں اور حاجیوں کو پانی فراہم کرتے ہیں، اس لیے وہ اللہ کے نزدیک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ محض مسجد حرام کی دیکھ بھال یا حاجیوں کی خدمت کسی کو اللہ کے قریب نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ سچا ایمان نہ رکھے اور اللہ کی راہ میں جہاد نہ کرے۔ اللہ کے نزدیک حقیقی فضیلت ایمان، آخرت پر یقین اور دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنے میں ہے، نہ کہ محض ظاہری خدمات میں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ وہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی جو لوگ اللہ کے دین کو چھوڑ کر دنیاوی عزت اور مقام کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان کا عمل ان کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں۔ تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہ ظالم ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب، اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، اور تمہارے وہ کاروبار جن کے مان پڑ جانے کا تمہیں خوف ہے، اور تمہارے وہ گھر جو تم پسند کرتے ہو، اگر تم کو اللہ اور اس کے رسول اس کی راہ میں جہاد کرنے سے عزیز تر ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غزوہ حنین کا ذکر فرمایا، اور غزوہ حنین میں مسلمانوں کا اس بات پر گمان کرنا کہ وہ کثرت میں زیادہ تھے، فتح پا لیں گے، اس خیال کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رد فرمایا، اور فرمایا کہ اس وقت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر تمہاری مدد نہ کرتا تو تم دیکھ چکے تھے کہ کفار نے تم پر حملہ کر دیا تھا اور تم پیٹ پھیر کر بھاگے تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے مقابلے میں اکیلے ہی تن تنہا آگے بڑھے چلے جاتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ مشرکین نجس ہیں، اس لیے آئندہ ان کو مسجد حرام میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مزید یہ کہ جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کہتے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے، ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ مزید اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی گمراہی کا ذکر کیا کہ انہوں نے حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، جبکہ یہ سراسر شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے بجائے اپنا رب بنا لیا اور حلال اور حرام کے فیصلے اپنی مرضی سے کرنے لگے۔ اللہ نے اعلان کیا کہ وہ اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کرے گا، چاہے کافر اور مشرک اسے کتنا ہی ناپسند کریں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان علماء اور درویشوں کی مذمت کرتے ہیں جو دین کو دنیاوی فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں۔ وہ دین کی آڑ میں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور مال جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں قیامت کے دن سخت عذاب دیا جائے گا اور وہ مال ان کے جسموں پر داغا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مزید بیان کرتے ہیں کہ مہینوں کی ترتیب اللہ کی طرف سے مقرر کی گئی ہے، جن میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، مگر کفار اپنی مرضی سے ان مہینوں کو ترتیب بدل دیتے ہیں اور حرام کو حلال کر لیتے ہیں تاکہ اپنے مفادات حاصل کر سکیں۔ اللہ نے واضح فرمایا کہ یہ عمل سراسر گمراہی ہے اور وہ اس پر سخت پکڑ فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو تنبیہ کرتے ہیں کہ وہ دنیاوی زندگی کی محبت میں جہاد سے پیچھے نہ بیٹھیں۔ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں نکلے ہوئی فوجوں کے ساتھ شامل ہوں، ورنہ اللہ ان پر سخت عذاب نازل کرے گا اور ان کی جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ دنیاوی زندگی کی راحتیں وقتی ہیں جبکہ آخرت کی نعمتیں دائمی ہیں، اس لیے اللہ کے راستے میں قربانی دینے سے نہ گھبرائیں۔ مزید اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مسلمانوں نے اللہ کی نبی کی مدد نہ کی تو اللہ ان کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب وہ غار میں تھے اور اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے کہ فکر نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور پھر اللہ نے اپنا کلمہ بلند کر لیا۔ نکلو چاہے ہلکے ہو بوجھل اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور اپنی مالوں سے، اور جان لو کہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ منافقین کے جھوٹے بہانوں کو بے نقاب کرتے ہیں۔ جب مسلمانوں کو جہاد کے لیے بلایا جاتا تو یہ منافق مختلف ہیلے بہانے بنا کر پیچھے رہ جاتے اور قسمیں کھاتے کہ اگر ممکن ہوتا تو وہ ضرور شریک ہوتے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر جہاد میں دنیاوی فائدہ ہوتا تو یہ ضرور شامل ہوتے، مگر چونکہ جہاد میں مشکلات تھیں اس لیے انہوں نے بہانے تراشے۔ پھر یہ واضح کیا گیا کہ اگر منافقین لشکر میں شامل ہوتے بھی ہیں تو وہ مسلمانوں میں تفرقہ اور کمزوری پیدا کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کی حالت کو ظاہر کر دیا کہ یہ لوگ ایمان کے دعوے کے باوجود در حقیقت اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں۔ سچے اہل ایمان وہ ہیں جو ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔
منافقین مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے اور ان کا مذاق اڑاتے۔ وہ مسلمانوں کی مشکلات کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے اور جب کامیابی ملتی تو حسد سے میں جلتے تھے۔ اللہ نے ان سے فرمایا کہ وہ جتنی بھی کوشش کر لیں، فتح اہل ایمان کی نصیب میں لکھی ہوئی ہے۔ ان کی قسمیں اور دعوے جھوٹے ہیں، ان کا مقصد صرف اپنے مفادات کی حفاظت کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صدقات کے 8 مصارف بیان کیے ہیں، یعنی وہ افراد اور مقاصد جن پر صدقہ خرچ کرنے کی اجازت ہے۔ ان میں فقیر، مساکین، زکوٰۃ جمع کرنے والے، نو مسلم غلاموں کی آزادی، مقروض افراد، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور وہ مسافر شامل ہیں جو مالی مشکلات میں پھنس گئے ہوں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ منافقین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو نبی کے خلاف نازیبہ باتیں کرتے ہیں اور آپ کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ یہ تو بس کان ہیں، یعنی ہر کسی کی بات سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور شفقت سب کے لیے، مگر وہ حق اور عدل کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام کو لازم قرار دیا گیا اور منافقین کی بدگمانیوں کی مذمت کی گئی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ منافقین کی بدنیتیوں کو بے نقاب کرتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کے باوجود اللہ کے عذاب سے غافل ہیں۔ انہیں تنبیہ کی گئی کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، اس کا انجام جہنم ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں، تو وہ بہانہ بناتے ہیں کہ وہ صرف ہنسی مذاق کر رہے تھے، لیکن اللہ ان کے اس عذر کو مسترد کر دیتا ہے اور ان کے نفاق کو ظاہر کر دیتا ہے۔ منافق مرد اور عورتوں کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ برائی کی طرف مائل ہوتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں، اس لیے اللہ بھی انہیں نظر انداز کر رہا ہے۔ انہیں وعدہ دیا گیا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جبکہ اہل ایمان جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور نیکی کی تلقین کرتے ہیں، ان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اس کے بعد مومن مرد اور عورتوں کی خوبیاں بیان کی گئیں کہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ ان کے لیے جنت میں عظیم انعامات کا وعدہ ہے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقوں اور کافروں کے خلاف سخت موقف اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ وہ سازشیں کرتے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے۔ اگرچہ وہ توبہ کا دعویٰ کرتے، لیکن حقیقت میں وہ اپنی سازشوں سے باز نہیں آتے، اس لیے انہیں دردناک عذاب کی وارننگ دی گئی۔ کچھ منافقین اللہ سے وعدہ کرتے تھے کہ اگر انہیں مال و دولت مل جائے تو وہ صدقہ کریں گے اور نیک بن جائیں گے، لیکن جب انہیں دولت ملی تو انہوں نے بخل سے کام لیا اور اپنے وعدے سے منحرف ہو گئے۔ اس رویے کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ منافقین کے دلوں کے رازوں سے واقف ہیں اور انہیں کسی بھی قسم کی بخشش نصیب نہیں ہوگی، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے دعا کریں۔ ان کے لیے معافی کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ بار بار اپنی بدعمالیوں کو دہراتے ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین جہاد سے پیچھے ہٹ گئے اور مختلف بہانے بنانے لگے۔ وہ گرمی کا بہانہ کرتے، جبکہ اللہ نے فرمایا کہ جہنم کی گرمی اس سے کہیں زیادہ شدید ہے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ آئندہ کسی جہادی مہم میں شامل ہونے کی اجازت نہ دی جائے، کیونکہ وہ نفاق میں پختہ ہو چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ منافقین میں کسی کی موت پر نماز جنازہ نہ پڑھیں اور نہ ہی ان کی قبر پر کھڑے ہوں، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ ان کی دنیاوی مال و دولت اور تعداد اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ جب جہاد کا حکم آتا تو منافقین سستی دکھاتے اور اپنے گھروں میں بیٹھنے کو ترجیح دیتے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سچے مومن ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلنے کو تیار رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلص اہل ایمان کو بشارت دی کہ جو لوگ اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، ان کے لیے جنت کی عظیم انعامات ہیں۔ البتہ وہ کمزور، بیمار اور غریب افراد جو جہاد میں شامل نہیں ہو سکتے مگر ان کے دل اس سے لیے بے قرار ہیں، وہ اللہ کے ہاں معذور سمجھے جائیں گے اور ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، بشرطے کہ وہ اخلاص کے ساتھ دین سے جڑے رہیں۔ یہاں پر 10واں سپارہ ختم ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔